وزیر اعظم صاحب نے ایک غلطی کی بہت بڑی. اکنامک سٹیبلٹی کی ریڈ لائن ہے, ہم اس کے اوپر آ چکے ہیں. آئی ایم ایف بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ کنفرمیشن دیجئے کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا. السلام علیکم دوستو, ایک اور سیشن کے ساتھ زوم ان کے, اور اس میں ہمارا فوکس پاکستان کا معاشی نظام ہے, مینجمنٹ سسٹم. اور ہر حکومت آتی ہے, دعوے کرتی ہے, اصلاحات کا وعدہ ہوتا ہے, اعداد و شمار کا گورکھ دھندا عوام کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. مگر اصل صورتحال دیکھیں تو وہ ابتر ہی ہوتی چلی جاتی ہے, جس کا اندازہ آج کل کے حالات سے ہوتا ہے. یہ کسی ایک حکومت کا کیا کرایا نہیں ہے, بلکہ ایک مسلسل انحطاط کی کہانی ہے, اور اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں. اور اس کی وجہ سے ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نظام آئندہ چل سکے گا کہ نہیں. اس مقصد کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے ہارون شریف صاحب کو. ماہر اقتصادیات ہیں, مینجمنٹ پلاننگ کے حوالے سے بہت لکھتے لکھاتے ہیں, کام انہوں نے کیا ہوا ہے ورلڈ بینک کے ساتھ بھی. ان کا اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے, حکومتوں سے ہٹ کے, بابوں سے ہٹ کے. تو اس لیے بڑی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور عوام کو, ہمارے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ پاکستان کا نظام ناکام ہو رہا ہے یا ناکام ہو چکا ہے. ہارون صاحب. جی بہت شکریہ امتیاز صاحب. سب سے پہلے تو میں ذکر کرتا چلوں کہ جو ابھی کی صورتحال ہے اس پہ ہمیں ہر طرح کے تجزیے بھی آ رہے ہیں, کامنٹس بھی آ رہے ہیں, بیانات بھی آ رہے ہیں. لیکن حقیقت اس وقت یہ ہے کہ جو ایک ہماری اکنامک سٹیبلٹی کی ریڈ لائن ہے, ہم اس کے اوپر آ چکے ہیں. کیوں آ چکے ہیں؟ جو میں نے آج صبح اسٹیٹ بینک کا نمبر دیکھا ہے, ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ تقریباً 6.12 بلین ڈالر ہے آج. اور اگر ہم اس میں سے بینکوں کے ڈپازٹس نکال دیں تو وہ منفی میں چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہماری امپورٹ ہے, ہم ہارڈلی 3 سے 4 ہفتے کی امپورٹ کر سکتے ہیں آج کے حالات میں. اور ہمیں کچھ دکھ بھی نہیں رہا کہ ان ریزروز کے اندر اب انفلو کہاں سے آئے گا. ایک تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, ایک ایسی اکانومی کا ڈھانچہ بن چکا ہے کہ جس کے اندر ہمارا انحصار امپورٹ پہ بہت بڑھ گیا ہے. اگر ہم سن 2000 کی بات کریں تو اگر ہم $100 کی ایکسپورٹ کرتے تھے تو $125 کی ہم رفلی امپورٹ کرتے تھے. آج ہماری ایکسپورٹ تو $100 کی $100 پہ ہی ہے, لیکن ہماری امپورٹ $250 ہو چکی ہے. تو یہ میں عوام کے لیے ایک بالکل سیدھا سا بات کر دوں کہ ڈالر 3 طرح سے آتا ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے آتا ہے, ایکسپورٹ سے آتا ہے, ریمیٹنس سے آتا ہے. تینوں ملا کر بھی ہماری اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہم اپنا بل پے نہیں کر پائیں گے. تو ایک تو یہ, اس کی وجہ سے ہماری کریڈٹ ریٹنگ نیچے جا رہی ہے, ہماری کرنسی نیچے جا رہی ہے. انفیکٹ آج اگر آپ 226 روپے پر ڈالر کی پرائس کوٹ ہو رہی ہے ڈان یا کسی اخبار میں, اگر آپ بازار میں جائیں تو آپ کو 270 میں ملتا ہے. تو یہ اعتبار جو ہے سب سے بڑی چیز کہ لوگوں کا ٹرسٹ اس اکنامک مینجمنٹ پر اور مینیجرز کے اوپر نہیں ہے. یہ بڑا سیدھا سا ہے. اور یہ ٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ آپ کا جو سوال کہ ہمارا نظام, دیکھیے نظام کے کسی بھی ملک کی معاشی جو ایک پروسیس ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ہمارا حصہ ہوتا ہے سیاسی حصہ, جہاں پر ایک سمت طے کی جاتی ہے کہ جی آپ نے ملک کو اس طرح کے ماڈل پر آگے لے کر جانا ہے. پھر وہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ ٹیکنوکریٹ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پالیسی بنا کے دیں, اور اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اداروں میں ہوتی ہے, نہ کہ وہ سینٹرلائزڈ کیبنٹ یا سیاسی لوگ خود سے کرتے ہیں. تو ہمارے سب سے بڑا فلا ایک تو یہ ہے کہ نہ تو ہماری سیاسی پارٹیوں کے اندر وہ کیپیبلٹی یا سمجھ ہے کہ ماڈرن اکنامک سسٹم میں کیا ضروریات ہیں, نہ ہی ہمیں یہ سمجھ ہے کہ ہم نے اداروں کو کیسے سپیس دینی ہے یا پاور دینی ہے تاکہ لوگوں تک اس کے ثمرات جا سکیں. تو جب میں باہر سے دیکھتا ہوں تو نہ تو مجھے پالیسی دکھتی ہے کوئی میڈیم ٹرم, نہ اس کی کنسسٹنسی دکھتی ہے کہ اگر کوئی پالیسی ہے بھی تو چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی. ایک فائنانس منسٹر آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر کو میں 200 روپے پہ لے جاؤں گا. اب یہ کوئی پالیسی تو نہیں ہے نا جی, کوئی اس کا فنڈامنٹل نہیں, کوئی اسٹڈی نہیں, کوئی کچھ نہیں. دوسرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فری مارکیٹ فلوٹ ہونا چاہیے. ایک آتے ہیں وہ کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے.
6 माह बाद दूसरे आते हैं, वो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल फजूल चीज़ है, सरकार को सब कुछ करना है। तो हम सिग्नल इकोनॉमिक मैनेजमेंट का बहुत मनफी दे रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टर अपना हाथ खींच रहा है। एक तो पाकिस्तान का हिस्सा, ऑन टॉप ऑफ दैट ये हमारे फ्लड्स वगैरह से नुकसानात भी हो चुके हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी भी मुल्क जिसका इन्हिसार इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ पर ज़्यादा होता है, जैसे हम जो हैं, अब तो हम बेल आउट के लिए भी ममालिक के पास जाते हैं, तो हमारा इन्हिसार चीन और सऊदी अरेबिया पे इवन बिल पे करने के लिए डॉलर्स पे बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2 मंडियों में बहुत ज़्यादा हैं, जो हमारा यूरोप है, अमेरिका है, उस पर इन्हिसार डाइवर्सिफाइड नहीं है। तो हमारा जब इन्हिसार रिमिटेंसेस बाहर से आती हैं, मैं ये अर्ज़ करता जाऊं कि ग्लोबल इकॉनमी जो है इम्तियाज़ साहब, वो इस साल तकरीबन 50% श्रिंक कर रही है। इसका मतलब क्या है? और वहाँ शरह सूद भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ के बिजनेसेस स्लो हो रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स की ख़रीदारी में कमी आएगी क्योंकि लोगों की कंजम्पशन पावर घट रही है, वो कम खर्चेंगे, तो रिटेल सेल्स गिर रही हैं इस वक्त। तो जब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और जो हमारी इंपोर्ट की कीमत मज़ीद बढ़ेगी क्योंकि रुपया डीवैल्यू हो जाएगा, मुझे ये बहुत 1998 जब हमें सैंक्शंस लगी थी, उसके बाद मुझे ये मुश्किल तरीन चैलेंज नज़र आ रहा है इकोनॉमिक मैनेजर्स के लिए कि पाकिस्तान को रिवाइवल के पाथ पे कैसे डालना है। तो यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि जो हमारा सियासतदान है, हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, क्या इनको इस बात का एहसास है कि हमारा निज़ाम नाकाम तकरीबन हो चुका है और इससे छुटकारा हासिल किए बगैर पाकिस्तान का सर्वाइवल या पाकिस्तान की बका बड़ी मुश्किल होगी? इम्तियाज़, पहली चीज़ तो माइंड सेट की है। माइंड सेट पिछले 30-40 बरस से ये है कि हम ग्लोबली एक बड़े इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं सियासी तौर पे, और हमारे माशी मुश्किलात जो हैं वो दुनिया अफोर्ड नहीं करती कि हमें बेल आउट ना करें। और हमने जब भी मुश्किल में आए हैं, हमने इनको अपनी एक जियो स्ट्रेटेजिक या पॉलिटिकल पोजीशनिंग की वजह से हल करने की कोशिश की है। कभी एड आ जाती है, 9/11 के बाद पैसा आ गया, अफ़गानिस्तान की पार्टनरशिप का पैसा आ गया। हम अभी भी इसी तवक्को में हैं कि हमें कोई ना कोई आके अगले 2-3 साल के लिए बेल आउट कर देगा। मैं कहना अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि दुनिया बदल गई है। दुनिया अब हमें चीन के लेंस से देखती है कि अब आप वेस्ट के ब्लॉक में नहीं है, आप चीन के ब्लॉक में हैं। अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट आपके सामने दुनिया का बिल्कुल ना होने के बराबर जा चुका है। हमारे पास क्योंकि हमने तैयारी नहीं की, तो पहला तो ये जो माइंड सेट है ओल्ड स्कूल, वो अभी भी प्रिवेल कर रहा है। उनका ख्याल है कि हम भाई बंदी में, कोई रिलीजियस पार्टनरशिप में, कोई आयरन ब्रदर कहकर हम कुछ पैसे पकड़ लेंगे, उससे हमारा 1 साल और निकल जाएगा। लेकिन इस नाकामी में हमारे जो बाबू हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट है, उसने क्या किरदार अदा किया है? जी, से पहली बात तो ये मैं आपको रूलिंग सियासतदान की और पार्ट की थिंकिंग बता रहा हूँ कि जी हम जिसको इंग्लिश में कहते हैं वी आर टू बिग टू फेल, एंड वी आर नॉट टू बिग टू फेल। मैं लेट मी बी वेरी क्लियर। और हम मेरे हिसाब से जेन्युइनली इस वक्त हम एक रिसेशन में आ चुके हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, जब आप रिसेशन में आ जाते हैं तो एक नॉर्मल तरीके से डील नहीं किया जाता। अब आइए आप ब्यूरोक्रेसी के ऊपर देखें। ब्यूरोक्रेसी ने जो ओवर द ईयर्स उन्होंने तो बिल्कुल मेहनत करनी छोड़ दी हुई है। वो पॉलिटिकली अपने आप को अलाइन करते हैं, उनके इंसेंटिव्स, उनकी पोस्टिंग्स, उनके पर्क्स, सब कुछ एक सियासतदान के साथ पार्टनरशिप के ऊपर और मार्केट की एक क्रोनी कैपिटलिस्ट के साथ पार्टनरशिप के ऊपर मुनहसर है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओवर द ईयर्स जो इन्फ्लुएंस है हमारे क्रोनी कैपिटलिस्ट का सियासतदान पर भी और हमारे ब्यूरोक्रेसी पर भी, वो इस कदर बढ़ चुका है कि सब पॉलिसियां तकरीबन उसी 2 से 3% एलीट के लिए बनाई जाती हैं, ना कि लोगों के लिए बनाई जाए। और मैं आपको दसियों एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। मसलन सड़क बनती है, उस पर फुटपाथ नहीं बनता है, उसके अंदर मोटरसाइकिल की लेन नहीं बनाई, सिर्फ कारों वाले के लिए बनती है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनी है, उसके दाएं कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है, सिर्फ एलीट का आना जाना आसान हो। अपनी मर्सिडीज BMW जी आप उस पर चलाइए। इसी तरह हम जब लगाते हैं कोई भी इसके हम अर्बन प्लानिंग करते हैं,
آپ دیکھیے کہ صرف ایلیٹ کی ہاؤسنگ جو اچھی پلانڈ ہوتی ہے، غریب کے لیے بالکل ان پلانڈ ہوتی ہے. تو ہماری جو انفلوئنس ہے پالیسیز کا، ٹیکس آپ دیکھ لیجئے، سبسڈی دیکھ لیجئے. آپ کو کووڈ کے اندر اسٹیٹ بینک نے جو 0 انٹرسٹ ریٹ پر قرضے دیے تھے، آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں وہ کہاں گئے. وہ صرف ہمارے 5% ٹاپ بزنس ہاؤسز کو سب گئے، کیونکہ وہ قرضہ لے کے انہوں نے اپنی پروفٹیبلٹی مزید بڑھا لی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایلیٹ کا جو کیپچر ہے کرونی، اور بیوروکریٹ جو ہے اس کے اوپر کہیں زیادہ ہے. اور بیوروکریٹس ان کے ساتھ مل کے اوپر اپنے پرکس، پریویلیجز اور اپنے مین سے کہیں زیادہ میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں. اب یہ عادت کو توڑنا ایک سیاسی عمل ہے جو ابھی ہمارا سیاستدان نہ اس کو سمجھتا ہے نہ کرنا چاہ رہا ہے. بیوروکریسی میں ہماری، میں آپ کو یہ عرض کرتا جاؤں کہ جو ورلڈ اکنامک فورم کا ایک انڈیکس آتا ہے کمپیٹیٹیونیس کا، اس میں پاکستان کی امپلیمنٹیشن اور پالیسی بنانے کی صلاحیت 1 سے 10 کی رینکنگ میں 2.7 پہ ہے. جبکہ ہمارے جو کمپیٹیٹر ہیں جیسے کمبوڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، چائنا تو بہت آگے ہے، وہ 7 سے 8 پر ہیں. یعنی انتہائی نالائق ہے ہماری بیوروکریسی. اور انہوں نے محنت اس کے اوپر قطعاً نہیں کی ہے. اور ان کا کام، جو میں زیادہ امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں، ان کا انسینٹیو ایک پروسیس کو چلانے میں ہے، نہ کہ آؤٹ کم کو ڈیلیور کرنے میں ہے. آپ ان کو ایک درخواست دیں، وہ ایک پروسیس میں ڈال دیں گے، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں پھرتی رہے گی. اس پہ نتیجہ نکالنے کا نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ ہی اس کا کوئی انسینٹیو ہے. تو وہ گھماتے رہیں گے اور نہ وہ فیصلہ کریں. اسی وجہ سے مجھے وہ بات یاد آئی کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو بہت سرگرمی ہم نے دیکھی، جوش دیکھا کہ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات دورے بھی ہوئے، اور امید یہ ہو چلی تھی کہ یہاں پہ بہت ساری نئی سرمایہ کاری ہوگی. وہ کچھ بھی نہیں ہوا اس میں سے. اس میں اس مائنڈ سیٹ کا اور جو بیوروکریسی ہے اس کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیے، اس کے اندر میں تو بڑا اوپنلی کہتا ہوں کہ اس میں وزیر اعظم صاحب نے ایک غلطی کی، بہت بڑی. انہوں نے یہ غلطی کی کہ وہ جو انٹرسٹ آ رہا تھا اس کو اسی ایک انیفیشینٹ اور کرونی کیپٹلسٹ سے ملی ہوئی بیوروکریسی کے حوالے کر دیا. میں بورڈ آف انویسٹمنٹ میں تھا، ہمارے پاس امپلیمنٹیشن کی پاور نہیں تھی. جو ہی وہ ساری پرپوزلز لائن منسٹریز میں گئیں، چاہے آئل ریفائنری کی ہو، چاہے ایکوا پاور کی ہو، چاہے منرلز کی ہو، وہ وہاں پروسیس میں آ گئی. جب آپ پروسیس میں آ جاتے ہیں تو انویسٹر جو ہے وہ کوئی 4 5 6 ماہ تو انتظار کرتا ہے، لیکن انویسٹر کو فیصلہ چاہیے ہوتا ہے. آپ دیکھیے جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں، ہندوستان میں جب سعودی عرب انویسٹ کرتا ہے وہ ریلائنس کے ساتھ کرتا ہے، حکومت کے ساتھ نہیں کرتا. ہم نے بجائے اس کے کہ یا پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیتے یہ انویسٹمنٹس، یا ہم ایک سپیس کریٹ کرتے جہاں ان کو کوئی ورلڈ کلاس پروفیشنلز ڈیل کرتے. جو ہی اس بیوروکریسی میں گیا، میں ایک نہیں، آپ پچھلے 30 برس کی ایگزامپلز لے لیں، جو پرپوزل وہاں گیا اس کو خراب کیا گیا. کیونکہ جو ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ بھی باہر بیٹھا ہے، وہ چاہتے نہیں کہ کوئی ورلڈ کلاس کمپیٹیٹیو انویسٹمنٹ یہاں آئے، کیونکہ وہ پل رہے ہیں سبسڈیز کے اوپر، وہ پل رہے ہیں پالیسی کے انسینٹیوز کے اوپر جو ایلیٹ کو جاتے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں کہ یہاں پر بزنس آئے، اور بیوروکریٹ اس کا اعلی کار بنا ہوا ہے، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے. آٹو سیکٹر آپ دیکھ لیجئے، آپ ریل اسٹیٹ کا سیکٹر دیکھ لیجئے، جہاں جہاں ان پروڈکٹیو سیکٹر ہے وہاں انسینٹیو دیے جا رہے ہیں. جہاں جہاں پروڈکٹیو سیکٹر ہے اس کی نہ پالیسی بنائی جاتی ہے. میں سب سے بڑی اگزامپل رینیوبل انرجی. ہم رینیوبل انرجی کی اتنی اشد ضرورت ہے اور ہم وہ آئی پی پیز کے انفلوئنس کے اندر آ کے آج تک اس کو انسینٹیوائز ہی نہیں کر پائے. وہ گردشی قرضہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں پیٹرول، ڈیزل، گیس بے شمار خرچ ہو رہی ہے. جی، پالیسی کی ٹریڈ آف ہوتی ہے کہ جی آپ کے اگر ملک کا تیل کا بل بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کے پاس پے کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کے پاس 2 ہی حل ہیں نا. ایک حل تو یہ ہے لانگ ٹرم کہ آپ اپنے ڈالرز کو بڑھانے کے لیے پالیسیز بنائیں، اس میں تو ٹائم لگتا ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ آپ تیل کے اوپر انحصار کم کریں. وہ انحصار کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بجلی جو آپ بنا رہے ہیں تیل سے، اس کی بجائے آلٹرنیٹ انرجی پہ چلے جائیں. آپ کار پولنگ شروع کریں، آپ بائسیکلز کی لین بنائیں، آپ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ ایسا کام کریں کہ کھپت تیل کی نیچے جانی شروع ہو جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر میں جو تیل پروڈیوس کرنے والے ممالک بھی ہیں ان کا بھی نیکسس بہت مضبوط ہے، کیونکہ جو ویسٹ ہے وہ بڑی تیزی سے بجلی کی طرف جا رہا ہے، آئل پہ
کم کر رہا ہے تو انہوں نے کہاں بیچنا ہے؟ وہ ہمارے جیسے ملک ہیں جہاں پر ابھی بھی سب کاریں آئل کی بنتی ہیں، ہم اس کو نہیں کر پا رہے، اور یہاں بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا فیلور ہے کیونکہ وہ بالکل اس کو ملی بھگت میں اور اپنی انکمپٹنس پہ آگے۔ یہ بتائیے سال 2022 پاکستان کی تاریخ میں کس طرح یاد رکھا جائے گا؟ کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں چکنز ہیو کم ہوم ٹو روسٹ، کہ ایک نظام تھا بہت زیادہ ایکسپوز ہو گیا، خاص طور پہ ہمارے جو اقتصادی جو نظام ہے، تو اس حوالے سے تاریخ میں کیسے یاد رکھا جائے گا؟ 3 چیزوں میں۔ فرسٹ آف آل میجر مسڈ اپرچونٹیز، کہ ہم نے بالکل جب اپرچونٹی آئی، ٹائمنگ آئی، ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ دوسرا شیئر انکمپٹنس، جو ہمارے ریئل چیلنجز تھے ان کو سمجھنے کی ہم نے صلاحیت ہی نہیں بنائی۔ چوتھا ڈینائل، کہ ہم ایک بالکل ایسے مائنڈ سیٹ میں ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ نہیں سب اچھا ہے، یہ تو لوگ ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہماری 3 چیزوں کی وجہ سے، اور 5واں جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت جو سیریس چیلنج ہے، وہ چیلنج ہمارا یہ ہے کہ اس وقت انمپلائمنٹ، اس وقت جو ہمارا چھوٹا انٹرپرینور ہے، اور خاص طور پہ غریب، اس کے اوپر انفلیشن کا، سود کا، اور جو ہماری امپورٹ کا پریشر آ چکا ہے، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے اس نظام کے اندر کوئی صلاحیت یا فسکل سپیس نہیں بچی۔ تو یہ جو ہم بار بار پھر ڈیفالٹ کی بات ہو رہی ہے، جو آپ نے اکنامک ریسیشن کی بھی بات کی، تو اس کو کیا باقاعدہ طور پہ اعلان کرنا پڑے گا اس کا؟ اگر ہم پیسے قرضے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، برآمدات بڑھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ذرائع آمدنی محدود ہو رہے ہیں، آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں کلیئر کرتا جاؤں کہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے۔ ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مارکیٹ کے جو ہم کمرشل ڈیٹ ہے یا بانڈ فلوٹ کرتے ہیں تو اس کا سود یا اصل رقم ہم ٹائم پر نہیں دے پاتے، مارکیٹ اس کو ایک ڈیفالٹ کہتی ہے۔ ہماری کریڈٹ ریٹنگ کل پھر سے مزید ڈاؤن گریڈ کر دی گئی ہے، کیونکہ مارکیٹ CCC جو ہے وہ یوکرین کے برابر ہے۔ سو مارکیٹ اس وقت دیکھ رہی ہے کہ یہ ان کے پاس ریزروز نہیں ہیں، اور ان کے پاس کوئی کریڈیبل پلان بھی نہیں ہے کہ 10-12 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے۔ ہمارے وزیر خزانہ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی میں ان قریب آپ کو خوشخبری دوں گا۔ مارکیٹ ان قریب خوشخبری پر نہیں چلتی ہے، وہ کہتی ہے ہمیں کانٹریکٹ دکھائیے، اور مارکیٹ نہیں، IMF بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ کنفرمیشن دیجئے کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ ڈیفالٹ کمرشل ہوتا ہے۔ یہ جو ملٹی لیٹرل ڈیٹ جو ہمارا زیادہ ہے اس میں ڈیفالٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ملٹی لیٹرل جو ہیں وہ آپ کو مزید پیسے دے کے اپنا سود نکال کے اس کو سیٹل کر لیتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان اگلے 2-3 سال میں ابھی ایز سچ ایک کمرشل ڈیفالٹ کی صورتحال میں۔ ہاں، جو ہماری LCs نہیں کھل رہی ہیں، جو IPPs کی پیمنٹس نہیں ہو رہی ہیں، ٹیکنیکلی وی آر ڈیفالٹنگ آن آر پیمنٹس، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کرٹیکل سا سوال ہے، ریجیم چینج یا جو حکومت کی تبدیلی تھی مارچ اپریل میں، اس کا یا موجودہ حالات کو اس کے ساتھ کتنا تعلق؟ کیا اگر حکومت تبدیل نہ ہوتی تو پھر بھی حالات اتنے خراب ہونے تھے؟ دیکھیں، اکنامک فنڈامنٹلز تو بالکل خراب ہونے تھے، ہاں اتنے خراب جو شاید نہ ہوتے، کیونکہ کنسسٹنسی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ عمل ہے۔ جو مارکیٹس ہیں جب وہ کسی بھی چیز میں تھوڑی سی کنسسٹنسی دیکھتی ہے کہ یہی آدمی ہے، اس سے ہم نے ڈیل کرنا ہے، اس کی یہ سوچ ہے، اس کی یہ پالیسی ہے، وہ اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ جب آپ اچانک ان ایکسپیکٹڈلی اس سارے سسٹم کو توڑ دیتے ہیں تو مارکیٹ ایک پوزیشن لے لیتی ہے، کیونکہ نئے لوگوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اور یہ نئے لوگ انفارچونیٹلی ٹیسٹڈ ہیں جنہوں نے آج تک کوئی ریفارم نہیں کی ہے۔ سو مارکیٹ اس کو نیگیٹیولی لیتی ہے۔ لیکن جو آپ کا بڑا پرٹیکولر سوال ہے رجیم چینج، دیکھیے رجیم چینج کی ایک ٹرانزیکشن کاسٹ ہے معیشت کے اوپر، اور وہ رجیم چینج کرنے والوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بھی ہمارے پاور بروکرز ہیں، کہ جب بھی آپ دنیا آپ کی کنسسٹنسی دیکھنا چاہتی ہے، اسٹیبلٹی دیکھنا چاہتی ہے، آپ جب تک رجیم چینج کی بجائے اگر آپ ان پاورز کو لے کے کچھ اداروں کو دے دیتے تو غالباً ایک پازیٹیو رسپانس آتا، کیونکہ اس وقت اتنی سینٹرلائز ڈیسیشن میکنگ ہے، PCB کے چیئرمین سے لے کے واپڈا کے جنرل مینیجر تک کی سمری وزیر اعظم صاحب کو جاتی ہے۔
اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ڈیفیکلٹ اکنامک سچویشن میں کیبنٹ کے پاس کیا کوئی اور کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے یہ اپوائنٹمنٹس کرے. یہ سگنل بہت نیگیٹو جاتا ہے کہ جی ان لوگوں کو یا تو کام آتا نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتے. تو رجیم چینج کی ایک بڑی ہیوی کاسٹ ہے کسی بھی ملک میں, کیونکہ وہ ایک پیٹرن کو توڑ دیتی ہے. لوگوں کا آپ کے سسٹم پہ اعتبار ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس بندے سے ڈیل کریں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک دوست ملک کے وزیر خزانہ سے میں بات کر رہا تھا, اور دوست ملک ہے, میں بتا بھی دیتا ہوں, یا ہمارے گلف کے ایک ملک ہے. جب میں گیا, میں واپس آیا, ان کے پاس 2-3 میٹنگز کر کے ڈیل کی. پہلے اسد عمر صاحب تبدیل ہو گئے, اس کے بعد میں نے ریزائن کر دیا. ابھی وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب جب آئے ہمیں ملنے, وہ مفتاح اسماعیل کو لے کے آئے, 6 ہفتے کے بعد مفتاح صاحب چل پڑے. اب انہوں نے مجھے باقاعدہ یہ الفاظ بولے کہ جب کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ پاکستان میں انویسٹ کرو تو میرے لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کس سے ڈیل کرنا ہے. تو یہ ٹرانزیکشن کاسٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کو آپ ایک ہی طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کی بجائے جو ادارے ہیں ان کو سیاسی انفلوئنس سے انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے. بورڈ آف انویسٹمنٹ, پلاننگ کمیشن, پرائیویٹائزیشن کمیشن, ان کا وزارتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے اسٹیٹ بینک ہے, ان میں آپ ایک سی ای او لگائیں, ایک بورڈ بنائیں. سیاستدانوں کے پاس اس قدر کام کرنا ہے, اور انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا کام کرنا ہے, فارن پالیسی کا کام کرنا ہے, پولیٹیکل پارٹیوں کو مضبوط کرنا ہے. وہ کس خوشی میں کمپنیوں کے بورڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں اس کے اندر مائکرو مینجمنٹ کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے چلنا ہے تو رجیم چینج اور نو چینج ہمیں کنسسٹنسی اداروں کے تھرو دینی پڑے گی. یہ اس سسٹم میں نہیں آ سکتی, کیونکہ اب لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا. بہت بہت شکریہ ہارون صاحب. دوستو آپ نے باتیں سنی, ایک بہت واضح پیغام ہے. جب تک موجودہ نظام مکمل طور پہ اوور ہال نہیں ہوگا, جب تک بزنس, انویسٹمنٹ بزنس وہ نجی اداروں کے حوالے نہیں ہوگا, موجودہ نظام کے تحت پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. اللہ کرے ترقی کرے, لیکن موجودہ نظام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. مائنڈ سیٹ بھی ہے, لوگوں کے رویے بھی ہیں, ذاتی مفادات بھی ہیں. اب دیکھیں, اللہ خیر کرے.